السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، رب العزت کا خوف اپنے دلوں میں رکھو، رب العزت سے اتنا ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی رب العزت کے خوف کا حق ادا کرو، اور تمہارے اوپر موت نہ آئے کہ اس حالت میں موت آئے الا کہ تم اسلام کی حالت میں ہو، ایمان کی حالت میں ہو اور تم دنیا سے چلے جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی دی۔ اب دنیا میں جو ہے ہمیں رب العزت نے عمل عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے جانے کے بعد جو ہے دو ٹھکانے ہیں، یا جہنم ہے یا جنت ہے، دو میں سے ایک چوائس ہم نے کرنا ہے، یعنی جو عمل ہم کریں گے اسی حساب سے رب العزت جو ہے ہمیں یا جنت کے مستحق ٹھہرائیں گے یا ہمیں دوزخ میں ڈال دیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ رب العزت جنت کا مستحق ٹھہرائے اور ایسے اعمال ہم دنیا میں کریں کہ ہم جنت کے مستحق ٹھہریں۔ یہ 6 چیزیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزوں کی گارنٹی مجھے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ جب بات کرو، کچھ بولو تو سچ بولو، پہلا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، وعدہ وفا کرو، جب کسی سے وعدہ کرو تو اس وعدے کی پاسداری کرو، وعدے کو پورا کرو۔ اور تیسرا کیا ہے؟ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کا پاس رکھو، اس امانت کو جو ہے امانت میں خیانت نہیں کرنی، امانت داری کا خیال رکھو، اس امانت کو صحیح سلامت جو ہے ادا کر دو، جس طریقے سے تمہارے پاس امانت رکھی گئی ہے اسی طریقے سے اس کو واپس لوٹانا ہے، امانت جس نے رکھی ہے آپ کے پاس۔ اور چوتھی خصلت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ پانچویں خصلت فرمایا کہ وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنے نظروں کو جھکا کے رکھو، نظروں کی حفاظت کرو۔ اور چھٹی خصلت کیا ہے؟ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، یعنی ہمارے ہاتھوں کے ذریعے سے کسی کو تکلیف میں نہ پہنچے، کسی کے پریشانی کا، مصیبت کا جو ہے، کسی کے غم میں مبتلا ہونے کا سبب جو ہے ہمارے ہاتھ نہ بنے، ہاتھوں کی پریشانی ایزا سے جو ہے لوگ محفوظ رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، تم پر سچ بولنا لازم ہے، تم پر لازم ہے کہ تم سچ بولو۔ سچ کیا کرتے ہیں؟ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، جب انسان سچ بولتا ہے تو سچ کیا کرتا ہے؟ اس کو نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، نیکیوں کی طرف اس کو لے کے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکیاں جو ہے آپ کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہیں، جنت کی راہ آپ کے لیے ہموار کر دیتی ہیں۔ اور رب العزت نے جو ہے وفاء عہد کے بارے میں، وعدہ وفا کرنے کے حوالے سے رب العزت نے فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ وعدہ وفا کرتے رہو، تم سے یقیناً پوچھا جائے گا قیامت کے دن وعدے کے بارے میں، وفاء عہد کے بارے میں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کے علامات میں سے کیا ہے؟ یہ ہے کہ جب بات بولے، کچھ کہے، بات بولے تو وہ جھوٹ بولے، اور جب کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یہ منافق کے علامات میں سے ہے۔ اس کے برعکس مومن کے علامات کیا ہے؟ جب کسی سے وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو پورا کرتا ہے، اور جب بات کچھ بولتا ہے تو وہ سچ بولتا ہے۔ یہ 6 خصلتیں ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان 6 خصلتوں کی، ان 6 عادتوں کی ضمانت دو اپنے جسم کے اندر، ہمارے جسم کے اندر۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ہم خود سے کر سکتے ہیں۔ اِنَّ سِتًّا مِنْ أَنفُسِكُمْ، فرمایا کہ اپنے نفسوں میں سے مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، 6 چیزوں کی گارنٹی دو۔ أَفْضَلُ لَكُمُ الْجَنَّةُ، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان 6 خصلتوں کے اوپر جو ہے 6 خصلتیں جو ہے ان کا خیال رکھنے کی، ان کو صحیح سے ادا کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت کا مستحق ٹھہرائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔